پاکستان کا خطے کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار کے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان واضح کرے گا بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشین وزیر اعظم کے درمیان رابطہ۔ شہباز شریف نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ کہا عالمی تحقیقات میں ملیشیا کی شرکت کا پاکستان خیر مقدم کرے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا بھارت کے جارحانہ اقدامات کا مقصد انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ آج ملک اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے۔ OIC نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی اپیل۔ آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کا مطالبہ۔ OIC کا کہنا ہے بین الاقوامی معاہدے مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور اجتماعی سزا بند کی جائے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے اسلاموفوبیا پر بھی اظہار تشویش۔ خلیج تعاون کونسل کا جنوبی ایشیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور بھارت سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ GCC کا کہنا ہے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازعات کے حل کے لیے پرامن راستہ اختیار کریں۔ بلیم گیم سے کشیدگی بڑھ رہی ہے، جنگ مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی عمان میں مسقط کے وزیر داخلہ سے گفتگو۔ محسن نقوی نے حمود بن فیصل کو خطے کی صورتحال اور بھارتی اقدامات پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان پرامن ملک اور خطے میں پائیدار امن کا خواہاں ہے۔ ملاقات میں ویزا مسائل، انسداد منشیات و انسداد اسمگلنگ، پولیس ٹریننگ سمیت تاہم امور پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد اور مسقط کو سسٹر سٹیز قرار دینے پر اصولی اتفاق۔ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے عید پر پاکستانی قیدیوں کے لیے معافی پر عمان کے سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ سینیٹر شیری رحمان کا رد عمل۔ کہا مودی سن لو، آواز دبانے سے سچ نہیں چھپتا۔ بلاول عوام کی آواز ہیں، ان کا اکاؤنٹ بلاک کرنا جھوٹ بے نقاب کرتا ہے۔ بھارت کے پاس فیس سیونگ کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ شرجیل میمن نے کہا بھارتی حکومت نے بزدلی کی نئی مثال قائم کی۔ بلاول کے اکاؤنٹ پر پابندی مودی سرکار کے اندر چھپی سچائی سے خوف کی علامت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور DGISPR آج رات 9 بجے سیاسی جماعتوں کو قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے۔ پاک بھارت موجودہ صورتحال اور اس کے مضمرات سے آگاہ کیا جائے گا۔ شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلی مثال قرار دی جا رہی ہے۔ صدر آصف زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے طلب کر لیا۔ بھارت نے حملہ کیا تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ روایتی کے ساتھ جوہری ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ روس میں پاکستانی سفیر نے خبردار کر دیا۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا پاکستان امن چاہتا ہے، خواہش ہے دو جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں کمی لائی جائے۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کم کرانے کا مشن۔ ایرانی وزیر خارجہ کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عباس عراقچی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر بات کریں گے۔ عباس عراقچی رواں ہفتے بھارت بھی جائیں گے۔ روس کا پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے رابطہ۔ کہا شملہ معاہدہ اور لاہور اعلامیے کی روشنی میں دونوں ملکوں کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے بھارت کشیدگی کو بڑھانے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دے۔
वाघा बॉर्डर पर परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब, फजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा। तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। जामिअतुर रशीद के मुहतमिम मुफ्ती अब्दुल रहीम समेत उलमाए किराम भी मौजूद थे। स्विट्जरलैंड की पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। आजादाना तहकीकात से मुतालिक पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मकदम। दफ्तर खारजा के मुताबिक स्विस वजीर खारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। कहा स्विट्जरलैंड गैर जानिबदार तहकीकात में मुआवनत के लिए अपनी खिदमात पेश करने और मुनासिब तरीक़ाकार तलाश करने के लिए तैयार है। नायब वजीर आज़म इसाक डार का मलेशिया के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मलेशियन वजीर खारजा की पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं भारत को आईना दिखा दिया है, असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अरकान कांग्रेस का दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब के इस्तकबालिये में पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद से गुफ्तगू करते हुए रुकन कांग्रेस कीथ सेल्फ ने कहा दोनों खित्ते के अहम मुल्क और जोहरी ताकत रखते हैं, जंग का तसव्वुर भी मुहाल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कशीदगी में कमी लाकर तनाज़े को हल करें। रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन कहते हैं इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमरीका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का मोदी का खेल भारत समेत दुनिया भर के सामने बेनकाब। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर चलाकर मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बीजेपी की आलायकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम रही। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ डट जाने वाली निहत्ती लड़की को धमकियां मिलने लगी। भारतीय शहरी शाहिला नेगी का कहना है खुद को भारत में महफूज महसूस नहीं कर रही। अल जजीरा ने बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी को आमिराना करार दिया। अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी का एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। जुल्म और जबर से मसला हल नहीं हो रहा, बहरान मजीद संगीन हो रहा है। 1500 से ज्यादा बेगुनाह अफराद बगैर सबूत के जेर हिरासत हैं। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। तुर्क बहरी जहाज बोयोकादा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ISPR का कहना है तुर्क बहरी जहाज की आमद पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। दौरे में पाक तुर्क बहरी ताउन पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। विफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफे का ऑर्डिनेंस जारी। एक विफाकी वजीर की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़कर 5,19,000 हो गई। विफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत की तनख्वाह अरकान टैक्स चोरी रोकने और रिकवरी बेहतर बनाने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में अहम तब्दीलियां की गई। ऑर्डिनेंस के बाद इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स कारोबार की प्रोडक्शन, सप्लाई और इन्वेंट्री की निगरानी के लिए तैनात हो सकेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए पैदावार की कम रिपोर्टिंग और टैक्स चोरी रोकी जाएगी। अदालती मुकदमात या अपीलों की वजह से टैक्स की वसूली में ताखीर को रोका जाएगा। जामिया कराची के फिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकासी ऐप का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शोबों के बेसमेंट में पानी जमा होने से क्लासेस मुतासर। बेसमेंट में मुतादिद लैब का करोड़ों रुपए का सामान खराब हो गया। कॉरिडोर और क्लासेस में भी पानी मौजूद। शदीद गर्मी के दौरान कराची में पानी का बहरान। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, सुरजानी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं पानी आता है तो बिजली गायब हो जाती है। हाइड्रेंट पर पानी मौजूद है, नलकों में नहीं आता।
شدید گرمی میں خوشگوار موسم کی نوید، ملک کے مختلف حصوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پہاڑی علاقوں والوں کے لیے باران رحمت، ایبٹ آباد اور گلیات میں بارش سے پھول پودے نکھر گئے، موسم خوشگوار۔ اسلام آباد اور پشاور میں بھی کالی گھٹائیں، تیز ہوا چلنے لگی، وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری۔ کوہاٹ میں بھی باران رحمت پڑی، محمد میں بھی بارش نے موسم خوشگوار کر دیا۔ وانا میں تیز ہوا کے ساتھ بادل برسے تو موسم بدل گیا۔ راولا کوٹ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ برسات، تیز بارش سے برساتی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ اسرائیل کی بمباری، 24 گھنٹے میں 3 بچوں سمیت 45 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی غزہ جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کی تیاری، مزید نفری طلب کر لی۔ اسرائیل ریزرو فورس نے فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے خط لکھ دیا۔ خط پر 12,000 افراد نے دستخط کیے ہیں۔ نیتن یاہو کے خلاف اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تل ابیب میں مظاہرے۔ امریکی صدر کے دورہ سعودی عرب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ 12 مئی کو اسرائیل جائیں گے۔ آسٹریلوی انتخابات میں لیبر پارٹی فاتح قرار، اینتھونی البنیز دوبارہ وزیر اعظم منتخب۔ اپوزیشن لیڈر اور لبرل پارٹی امیدوار پیٹر ڈٹن نے شکست تسلیم کر لی۔ اینتھونی البنیز نے وکٹری سپیچ میں کہا، پیر سے حکومت کام پر واپس آ جائے گی۔ آسٹریلیا کو عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیبر پارٹی کی فتح کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوبارہ منتخب ہونے پر آسٹریلوی وزیر اعظم کو مبارکباد۔ پاک آسٹریلیا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ جرمنی میں دائیں بازو کی تنظیم کو انتہا پسند قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی داخلی انٹیلیجنس ایجنسی کا کہنا ہے آلٹرنیو فار جرمنی نسل پرستانہ اور مسلم مخالف تنظیم ہے۔ AFD خوف اور نفرت کو ہوا دیتی ہے۔ فیصلے پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا جرمن حکومت پر دیوار برلن کی تعمیر نو کا الزام۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پر لکھا، یہ جمہوریت نہیں بلکہ بھیس بدلی ہوئی آمریت ہے۔ جرمن وزارت خارجہ نے جواباً لکھا، یہی جمہوریت ہے، ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے، انتہا پسندی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت سے تیار پوپ کے لباس میں اپنی تصویر شیئر کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا سامنا۔ کیتھولک رہنما اور سوشل میڈیا صارفین نے تصویر کو نامناسب قرار دیتے ہوئے لکھا، یہ تصویر مذہبی مقدسات کی توہین کے مترادف ہے۔ اور PSL 10 میں آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز آمنے سامنے۔ کنگز کے اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں، فاسٹ بالر شاہ نواز دہانی کو ایڈم مل کی جگہ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ ایڈم مل گھٹنے کی انجری کے باعث PSL سے باہر ہوئے۔ فواد علی ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو کر کچھ میچز کے لیے باہر ہو گئے۔ فواد کی جگہ وکٹ کیپر بیٹر سعد بیگ کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ سعد بیگ کو کین ولیمسن کی جگہ بھی ٹیم کا حصہ بنایا گیا تھا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔